بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد زبیر اور میرے ساتھ موجود ہیں وجیحہ زبیر۔ ناظرین، ہم سب یہ بات جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جب تک آپ کسی چیز کے بارے میں بھرپور معلومات حاصل نہیں کریں گے، آپ اس سے زیادہ فائدے نہیں اٹھا سکتے۔ یہی معاملہ انسان کا بھی ہے اور یہی معاملہ اولاد کا بھی ہے۔ اچھا، ہم رشتوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات میاں بیوی کے جھگڑوں کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ دونوں ایک دوسرے کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہوتے۔ جب نہیں سمجھتے تو لڑتے ہیں، الجھتے ہیں۔ اسی طرح سے بچوں کا معاملہ ہے۔ اگر ہم بچوں کو نہیں سمجھیں گے تو یقین کیجئے آپ انہیں ایک کامیاب اور بڑا انسان بنا ہی نہیں سکتے۔ اور اگر آپ نے بچوں کو سمجھ لیا تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ مثال کے طور پہ سمجھنے کے دو حصے ہیں جس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ پہلا حصہ یہ کہ اگر آپ نے اس کی صلاحیتوں کو نہیں سمجھا، اس کی اسٹرینتھ کو نہیں سمجھا، اس کی طاقت کو نہیں سمجھا تو کیا نقصان ہوگا؟ ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے دماغ ضائع ہو جاتے ہیں۔ میں یقین کیجئے 1998 سے پڑھا رہا ہوں۔ بعض اوقات پڑھاتے ہوئے مجھے اتنے ذہین بچے ملتے تھے، میں حیران رہ جاتا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ یہ لوگ کچھ بہت بڑا کام کریں گے، لیکن بعد میں بدقسمتی سے وہ کچھ بڑا کام نہیں کر پاتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو گائیڈ کرنے والا نہیں تھا۔ مطلب جن لوگوں کو میں نے 98 میں پڑھایا اور وہ مطلب میٹرک میں یا 7 یا 8 میں تھے اس ٹائم، آج ان کے بچے بھی بڑے ہو چکے ہیں، کچھ کی تو بچوں کی بھی شادیاں ہو چکی ہیں، لڑکیوں کی خاص طور پہ، لیکن وہ جو کچھ کر سکتے تھے نا وہ نہیں کر سکے۔ ایون ہم دیکھتے ہیں ہر سال پوزیشن ہولڈر اسٹوڈنٹ کہاں غائب ہو جاتے ہیں، جنہوں نے 10 سال 15 سال 20 سال پہلے پوزیشن لی، 50 ہزار لاکھ لوگوں کو پیچھے چھوڑ کے پہلی پوزیشن لی، آج ان کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، جاننے والا بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی ان کی صلاحیتوں کو سمجھنے والا نہیں تھا۔ لیکن آج ہم بات کریں گے اسی حوالے سے۔ اسی طرح سے اگر ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمارا بچہ کن غلط کاموں میں پڑ رہا ہے، کن لوگوں سے اس کے رشتے بن رہے ہیں یا کن غلط ماحول کا وہ حصہ بن رہا ہے، اگر ہم بچے کو نہیں جانیں گے تو وہ بگڑ جائے گا۔ تو ناظرین، جاننا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے آج ہم بات کریں گے کہ بچوں کی وہ 4 چیزیں جن کے بارے میں اگر آپ نہیں جانیں گے تو آپ بچے کا بھی بہت بڑا نقصان کریں گے، اپنے تعلقات کا بھی بہت بڑا نقصان کریں گے اور اس سوسائٹی کا بھی بہت بڑا نقصان کریں گے۔ تو وجیہ آپ کو بتائیں گی پہلے کیا کہنا چاہیں گے وجیہ؟ نہیں، آپ نے تو بہت لمبی بات کر لی ہے، اب تو میں صرف پوائنٹس پہ آنا چاہوں گی کہ وہ کون سے پوائنٹس ہیں جس پہ ہم عمل کر کے بچوں کو سمجھ سکتے ہیں، ان کو جان سکتے ہیں۔ تو پہلی بات کہ وہ پریشان کیوں ہیں۔ اچھا، اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بچہ پریشان کیوں ہے تو ذہن میں یہ سوال آتا ہے بچے کو کیا پریشانی ہے؟ سب کچھ تو ہے اس کے پاس، سب کچھ دینے کے لیے ہم ہیں اس کے پاس، اس کی پریشانیوں کو فیس کرنے کے لیے ہم ہیں، وہ کیوں پریشان ہوگا؟ لیکن آپ یقین رکھیں آج کا بچہ کل کے بچے کے مقابلے میں زیادہ پریشان ہے۔ یعنی ابھی میں نوٹ کر اپنے بچوں کو میں نوٹ کر رہی تھی کہ ابھی ان کو اسکول جانا تھا اور ان کا یونیفارم اور کورس نہیں آیا تھا، کیونکہ ہم کراچی سے جیسے ہی ایبٹ آباد آئے ہیں دوسرے دن کو اسکول جانا تھا۔ میں نے کہا 2 دن کے بعد دلا دوں گی کورس اور یونیفارم، یا کل جا کے لے لیں گے۔ تو وہ اسکول جانے کے تیار ہی نہیں ہو رہے تھے کہ نہیں پتہ نہیں ٹیچر کیا کہیں گی اور سب کیا کہیں گے کہ ہم پرانے یونیفارم میں آ گئے، ہمارے پاس کورس نہیں ہے، اور ہم دونوں حیران ہو رہے تھے کہ ہم نے کبھی ایسا سوچا ہی نہیں تھا۔ یعنی بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ہم اسکول جاتے تھے تو ایک ہفتے بعد ہمارا کورس آتا تھا پورا، لیکن ہمیں کبھی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ یہ بچوں کے لیے یہ بھی ایک پریشانی اور اذیت کی بات تھی، رو رہے تھے کہ ہم کس طرح جائیں۔ بہت سے لوگ سمجھ رہے ہوں گے بڑے پرانے زمانے کے لوگ ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بہت ساری ٹینشنیں بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ بالکل، ان کا ایک دوسرے سے مقابلہ چل رہا ہوتا ہے، ہاں انہیں اپنی جگہ بنانی ہوتی ہے، انہیں دوستوں کی طرف سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے، انہیں ٹیچرز کی طرف سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے، انہیں بعض اوقات سبجیکٹ سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ان کو ڈرا رہے ہوتے ہیں، انہیں پریشان کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم ماں باپ بھی کچھ کم پریشانیوں کا سبب نہیں بنتے بچوں کے لیے۔ تو ہم بچوں کا بچپنا کل کر رہے ہوتے ہیں، ختم کر رہے ہوتے ہیں، اچھا، انہیں ٹینشن دے رہے ہوتے ہیں۔ کلاس میں یا فیملی میں نیگلیکٹ ہونے کی وجہ سے بچہ بڑا پریشان ہوتا ہے، بالکل تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے، اس کو لگتا ہے میرا کوئی ہے ہی نہیں۔ اب یہ کتنی اذیت کی بات ہے جب بچے کو یہ احساس ہو کہ میرا کوئی بھی نہیں ہے، نہ میرا کوئی دوست ہے، نہ میرے پیرنٹس میرے ہیں۔ اب یہ چیز جو ہے نا بچے کے لیے بڑی خطرناک ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ اچھا، یہ بہت مزیدار بات انہوں نے کی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اسی ویک میں ایک ویڈیو بنائیں گے جس میں تفصیل سے اس کو بیان کریں گے۔ ابھی ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بچہ آپ کا پریشان ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے۔ بعض اوقات بچے ہم سے اپنی پریشانیوں کا ذکر نہیں کر پا رہے ہوتے، یا بعض اوقات ان کو لگتا ہے کہ ان سے کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ ہمارے ماں باپ، یقین کریں ان کے ذہن میں تھا ہمارے ماں باپ ہمیں سمجھیں گے نہیں، اس لیے کیوں بتائیں ہم۔
لیکن غلط سمجھتے ہیں وہ. اس کی وجہ یہ کہ ہم نے ان کے بہت سارے سوالات کو غلط انداز سے ہینڈل کیا ہوتا ہے. خیر, کہنے کا مقصد یہ ہے, پہلی بات یہ جاننے کی کوشش کیجئے کہ آپ کا بچہ کس پریشانی میں مبتلا ہے یا اس کی زندگی میں کیا ٹینشن چل رہی ہے, کیا مسائل چل رہے ہیں. بالکل. نمبر 2, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے بچے کے قریبی دوست کون ہیں. بعض اوقات ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس طرح کی گیدرنگ میں بیٹھ رہا ہے, اس کے دوست کس طرح کے ہیں. بعض اوقات صرف ایک دوست آپ کی برسوں کی تربیت کو خراب کر دیتا ہے. یعنی آپ جب بچے کی اتنی اچھی تربیت کر رہی تھیں, اس کا خیال رکھ رہی تھیں, سب کر رہی تھیں, اس کو اچھا برا سمجھا رہی تھیں, لیکن وہ ایک دوست اس کی زندگی میں آتا ہے اور وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو غلط ہے, جو میں بتا رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے, اور بچہ اس کی بات مانتا ہے. اور یہ بات ہم ہواؤں میں نہیں کر رہے ہیں آپ سے کہ ہم بس ایسی ہی آپ سے ایک بات کر دی, نہیں. ہمارے پاس کوچنگ سیشنز میں ایسے کئی کیسز آ چکے ہیں جسے ماں باپ پریشان ہیں کہ ہمارے بچے بگڑ گئے. کیوں؟ صرف اپنے دوست کی وجہ سے. دیکھیں, بگاڑنے میں بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے دوستوں کا. ہمارے ایک دوست ہیں بہت اچھے, یو کے میں ہوتے ہیں, عظیم الرحمان عثمانی. انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا اور اس میں انہوں نے یہ بات کی کہ خواتین کو چاہیے کہ مردوں کو اجازت دیں اس بات کی کہ وہ اپنے دوستوں سے ملاقات کریں. دوستوں سے نہیں ملیں گے تو اسٹریس میں رہیں گے, وہ بھی ایک گھر میں ساز بن جائیں گے, وہ نندوں کی طرح تانے دیں گے. اور مطلب انہوں نے بہت بڑا مزیدار قسم کا مضمون لکھا. میں نے کمنٹ کیا, میں نے کہا بھائی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جو مرد اپنے دوستوں میں جاتے ہیں نا, اگر ان کو خراب دوست مل جائے تو وہ بہت تیزی سے بگڑتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ مرد جو بے وفائی کرتے ہیں, اس بے وفائی کے پیچھے کون ہوتا ہے؟ اس کو بہکانے والا ایک دوست. لڑکیاں جو برسوں کی محنت پہ پانی پھیر دیتی ہیں, اس کے پیچھے کون ہوتا ہے؟ ان کی کوئی دوست. کیا ان کا کوئی دوست؟ تو یہ دوست جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی فرمایا تھا نا, جو حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. امیجن, یعنی اس کے طور طریقے سیکھ لیتا ہے, اس جیسا بن جاتا ہے. اور اچھی بات یہ کہ ہمیں اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر بچے اپنے دوستوں کے بارے میں بتا رہے ہوں تو آپ بہت ایکسائٹیڈ ہو جائیں یا بہت غصے میں ہو جائیں, بہت جذباتی ہو جائیں, فوراً لیکچر دینا شروع کر دیں, سمجھانا شروع کر دیں. ایسا نہ کریں. اس کی باتوں کو سنیں غور سے, اس سے گفتگو کیجئے, اس کی باتوں میں انٹرسٹ دیجئے, اور پھر اس کو بہت احسن انداز میں, اچھے انداز میں سمجھائیے کہ اس میں اس کا نقصان کہاں پہ ہوگا, کہاں پہ فائدہ ہوگا. ساتھ ساتھ اچھے دوستوں سے اس کا ریلیشن بنانے میں بھی اپنا کردار ادا کیجئے, کیونکہ بچوں کو دوستوں کی ضرورت تو دیکھیں ہے, اچھا نہیں ملے گا تو خراب ملے گا. تو کوشش کریں کہ ایسے ماحول سے اس کو وابستہ کریں, آپ بھی ہوں, کہ جہاں سے اس کو اچھے دوست مل سکیں. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کچھ لوگوں کو بہت اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں, ہم ایز اے پیرنٹس ہمیں کچھ بچے بہت اچھے لگتے ہیں کہ بہت اچھے ہیں, لیکن وہ بھی بڑے خطرناک ہوتے ہیں. تو معاملہ تھوڑا سا سنگین ہے, لیکن زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بچوں کو آزادی دینا بھی بہت ضروری ہے. بچے آزادی سے بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں. بیلنس ہونا چاہیے. بالکل ان کو آزاد بھی نہ چھوڑ دیں, بالکل پابندی لگا کے بھی نہ رکھیں, درمیانہ راستہ اختیار کریں. دین ہے ہمارا اعتدال کا نام, بالکل ہر معاملے میں اعتدال ہونا چاہیے, دوستوں کے معاملے میں بھی. جی وہ جی ہاں. تیسری بات, ان کے اندر کس کام کا جذبہ ہے. بہت اہم بات ہے. اگر آپ نے اپنے بچے کی اسٹرینتھ یا اس کے پیشن کو نہیں سمجھا تو آپ اس کو غلط ڈائریکشن میں لے کے جائیں گے. آپ اسے کیا گائیڈ کریں گے یا وہ کیا کام کرے گا؟ بھائی پیرنٹس پریشان ہوتے ہیں کہ بچے کا دل ہی نہیں لگتا ہے تو کوئی کام ہی نہیں کرنا چاہتا. آپ اس کی مرضی کا کام تو دیکھیں کہ وہ کام کرنا کیا چاہتا ہے, کس چیز کا پیشن ہے اس کے اندر. دیکھیں, اس کو مختلف حصوں سے گزاریے, مطلب مختلف ایکٹیویٹیز سے اس کو گزاریے, اس کی باتوں پہ غور کیجیے, وہ کن کورسز میں انٹرسٹ لے رہا ہے, سبجیکٹ میں انٹرسٹ لے رہا ہے, اس پہ نظر رکھیے. باقی کس طرح کے لوگوں سے وہ بات کرنا چاہ رہا ہے, بڑا ٹاپک ہے. ویسے یہ بھی بہت بڑا ٹاپک ہے, اس پہ بھی میں تفصیل سے انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا, کیونکہ اس کے اوپر تو دیکھیں بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں. اس پہ لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, اس پہ لوگ ماسٹرز کر رہے ہیں. یعنی جب ایک پاکستان کی بہت مشہور یونیورسٹی, نسٹ یونیورسٹی, وہ کریئر کاؤنسلنگ کے اندر ماسٹرز کروا رہی ہے, پی ایچ ڈی کروا رہی ہے. تو کریئر کاؤنسلنگ پورا ڈپارٹمنٹ بن چکا ہے. ہم جو بات کر رہے ہیں ایک طرح کی کریئر کاؤنسلنگ سے ریلیٹڈ ہے. اپنے طور پہ بھی آپ کوشش کیجئے, بچے کے انٹرسٹ کو جانیے, اور ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ اس کے بارے میں پڑھیے, اور جہاں آپ کو بچے کا انٹرسٹ نظر آئے اس میں اس کو سپورٹ بھی کیجیے. بچے کا جانیے کہ اس کا شوق کیا ہے, اس کا پیشن کہاں پہ. بہت امپورٹنٹ ہے یہ. میں ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کسی ویڈیو کے اندر, ورنہ بہت اس ایک ویڈیو کے اندر ہمارا ٹاپک بہت پھیل جائے گا. تو میں بتانا آپ کو چاہ رہا ہوں کہ پیشن کو سمجھیے, کیسے سمجھیں گے اس پہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے کبھی بات کریں گے. بالکل. لاسٹ پوائنٹ, بچہ اسکول میں کیا کرتا ہے. یعنی آپ کو معلوم ہونا چاہیے بچہ اسکول جا رہا ہے تو وہ کیا پڑھ رہا ہے. اچھا, ہماری بعض اوقات ساری توجہ اسی پہ ہوتی ہے کہ بچہ پڑھ کیا رہا ہے.
ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہاں ایکٹیویٹیز میں اس کی انوالومنٹ ہے یا نہیں ہے, یعنی اسکول میں جو غیر نصابی سرگرمیاں ہوتی ہیں اس میں بچہ پارٹیسپیٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. ہم دیکھتے نہیں بچہ جو ہے بس پوزیشن لے رہا ہے, اب اس نے کوئی نالج بھی گین کی یا نہیں کی ہے, یا صرف وہ رٹے لگا لا کے پاس ہو رہا ہے. تو یہ چیز جاننا بہت ضروری ہے کہ بچہ اسکول میں کر کیا رہا ہے. اچھا یہ کیسا ہوگا؟ یہ ایسے ہوگا کہ آپ بچے سے روزانہ بات چیت کیجیے کہ آج اسکول میں کیا ہوا, تفصیل سے بات کیجیے. یہ بہت, اس موضوع پہ ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں سے کنیکٹ ہونے کا اور بچوں کو سمجھنے کا سب سے زبردست جو راستہ ہے وہ اسکول ہے. بچہ وہاں پہ ایک ٹائم گزار کے آتا ہے, آپ بچہ سے جب بار بار بات کریں گے تو آپ کو بتانا شروع کر دے گا. اور کم عمری میں اگر اس نے بتانے کی عادت ڈال لی تو اس میں اس کا بھی بہت بڑا فائدہ ہے کہ اس کو شیئرنگ کی عادت ہوگی, اور آپ کا بھی فائدہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو بہت ساری خرافات سے بچا لیں گے. تو ان 4 باتوں کا خیال رکھنا ہے. وجیہ اینڈ میں آپ کچھ کس طرح کنکلوڈ کریں گی, کیونکہ آخری کے آپ کے الفاظ جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. آخر میں یہی کہوں گی کہ پیرنٹنگ بالکل بھی مشکل نہیں ہے, اس کو انجوائے کرتے ہوئے آپ پیرنٹنگ کریں. صرف جو ہم آپ کو باتیں بتاتے ہیں یا جو باتیں آپ خود بھی نوٹ کرتے ہیں اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں. یا آپ نے 4 باتیں دیکھی ہیں, ضروری نہیں 4 پہ ایک ساتھ عمل کرنا شروع کر دیں. ایک پوائنٹ پہ عمل کریں کہ آپ بچے کے دوست کو جانتے نہیں جانتے ہیں, وہ کیوں پریشان ہیں, اور پھر آپ اس چیز کو انجوائے کریں گے. بہت سے پیرنٹس پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہر روز ایک نئی بات آ جاتی ہے کہ 4 کام کریں 6 کام کریں. نہیں, ہاں آپ کو بتا رہے ہیں جیسے جیسے آپ کو موقع ملے ویسے ویسے آپ ہر چیز پہ آہستہ آہستہ کام کریں. یعنی کہ یہ جو بات وجیہ نے کہی نا, پیرنٹنگ کو انجوائے کریں, ان 4 سوالات کے ذریعے بھی آپ اپنی زندگی سے بہت سارے اسٹریس نکال سکتے ہیں. جب آپ بچوں سے باتیں کرتے ہیں نا اور ان کو غور سے سنتے ہیں, یقین کریں بہت سارا اسٹریس تو آپ کا ویسے ہی ریلیز ہو جاتا ہے, آپ بڑے پرسکون ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور اگر اس کے علاوہ آپ چاہتے ہیں پیرنٹنگ پہ ہماری بکس لینا تو آپ نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ ہم سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں اپنی لائف کے حوالے سے یا پیرنٹنگ کے حوالے سے, تب بھی آپ نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.